السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دا ٹاپک آف ڈسکشن آف ٹوڈے از ڈیموکریسی۔ نام سے آپ سب واقف ہیں، جمہوریت، ڈیموکریسی۔ دنیا کے اکثر ممالک میں جو نظام حکومت آج کل قائم ہے وہ جمہوریت، ڈیموکریسی کہلاتا ہے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے پاور، اتھارٹی آف دی پیپل، لوگوں کی حکومت۔ ابراہیم لنکن کہتے ہیں کہ اٹ از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کی اتھارٹی، لوگوں کا رول، لوگوں کی پارٹیسپیشن۔ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں اور اپنی مرضی کے مطابق ہی ووٹ ڈال کر ان کو اپنے حکمران منتخب کریں۔ تو یہ جو طریقہ حکومت ہے اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکچول پاور وہ پیپل ہولڈ کرتے ہیں، پیپل ہولڈ دا پاور ٹو گورن۔ اور پیپل کس طرح کرتے ہیں؟ کئی طریقے۔ ایک یہ کہ لوگ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے اپنے حکمران کا انتخاب کر لیتے ہیں، جسے ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے یا جسے ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں لوگ ڈائریکٹ اپنے حکمران کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے ریپرزینٹیٹیو کا انتخاب کرتے ہیں، اور دوز ریپرزینٹیٹیو دین فردر الیکٹ دیئر لیڈر اینڈ دیٹ لیڈر از کالڈ دا رولر آف دیٹ کنٹری۔ اب یہ جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں سٹیزن جو ہیں، ملک کے شہری ہیں، وہ حصہ لیتے ہیں اپنے نمائندوں کو انتخاب کے لیے۔ جیسے کہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو آج کل رائے نظام ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ یعنی ہم پاکستان کے جو ووٹر ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، وہ اپنے منتخب نمائندے انتخاب کر لیتے ہیں، الیکٹ کر لیتے ہیں تھرو ووٹنگ، تھرو الیکشن، اینڈ دیز ریپرزینٹیٹیو دین الیکٹ دا دیئر لیڈر اینڈ دا پاور گوز ٹو دیٹ لیڈر۔ انڈائریکٹلی لوگ ہی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، پیپل ہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دونوں ڈیموکریسی کی جو ٹائپ ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ان کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ فار ایگزامپل when we say direct democracy, then it's mean the people have direct decision making power۔ ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ سارے ملک کے جو لوگ ہیں they directly vote that person۔ جیسے آپ پریزیڈینشیل نظام میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک فرد ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور ساری لوگ جو ہے اس کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ اس شخص کو منتخب کر لیتے ہیں تھرو دیئر ڈائریکٹ ووٹ۔ اپنے ڈائریکٹ ووٹ کے ساتھ اس کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آدمی جو ہے وہ ملک کا حکمران بن جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اپنی گورنمنٹ میں، اور جو منتخب شدہ حکمران ہوتا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نیکسٹ ٹرم کے لیے دوبارہ انہی لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ پالیسیز اور اپنی حکومت کا ڈھانچہ ہے وہ اپنی مینیفیسٹو کے مطابق لوگوں سے کیے گئے جو پرومسز ہیں ان کے مطابق وہ لا میکنگ بھی کرتا ہے، پالیسیز بھی کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر براہ راست عوام کا اثر رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی برقرار رہتی ہے، لوگ جو ہیں اس کی پالیسیز کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، پروٹیسٹ کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے۔ پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں ڈائریکٹ منتخب ہونے والے شخص پر عام طور پر رہتا ہے۔ لیکن
پھر آگے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم صرف ایک اوور ویو لے رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں پیپل جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا ووٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ جی میجارٹی جو ہے وہ مائنارٹی کو اوور رول کر دیتی ہے، جو حکمران ہے وہ میجارٹی کا خیال رکھتا ہے، مائنارٹی بے شک سچ پہ بھی ہو حق پہ بھی ہو اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرحال ہر ایک نظام میں کچھ نہ کچھ خامیاں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور ہم صرف اس کا اوور ویو لیں۔ یہ جو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے جس کو میں نے دوسری قسم کی جمہوریت آپ کے لیے کہا ہے، جسے ہم ریپرزینٹیو ڈیموکریسی یا پارلیمانی نظام کہتے ہیں، اس میں جو لوگ ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ووٹ کرنے کے بعد انڈائریکٹلی وہ اپنے انتخاب کر لیتے ہیں اپنے عہدے دار کا۔ یہ تو تھی اس کی ٹائپس۔ کچھ یورپی مفکرین نے، ارسطاٹل نے اور ہمارے جان لاک نے اور ہمارے روسو نے، سب نے ڈیموکریسی کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ڈیموکریسی از آلویز اسٹینڈ فار دی ویلفیئر آف دی پیپل۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، لوگوں نے ایویلویٹ کرنا ہے، لوگوں نے کرٹیسائز کرنا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے کہ دا مینیفیسٹو آف دی دیٹ پرسن از فلفلڈ اور ناٹ فلفلڈ، کیونکہ اگر وہ گورنمنٹ، اگر وہ لوگوں کی ایسپریشن پہ نہیں چلیں گے، لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلیں گے، تو نیکسٹ ٹائم انہیں یعنی لوگوں کی کرٹیسزم کا اور لوگوں کے ووٹ نہ دینے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا یاد رکھیں کہ ڈیموکریسی آلویز ٹرائز ٹو اسٹینڈ ود دا ویلفیئر آف دی پیپل۔ پھر اٹ از دا پرنسپل، اٹ ورکس آن دا پرنسپل آف اکویلٹی۔ برابری کا ہے، ایک بندہ ہے، برابر ووٹ ہے، اس نے برابر ووٹ دینا ہے، اور برابر وہ حقدار ہے، خواہ اس کا تعلق کسی ریلیجن سے ہے، کسی کلچرل گروپ سے ہے، کسی سوشل سیکٹر سے ہے، کسی منارٹی یا میجارٹی سے ہے، تو اس نے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں برابری ہے۔ سٹیزن جتنے بھی ہیں، آل دا سٹیزن آف دی اسٹیٹ ہیو ایکول رائٹ ٹو ووٹ۔ ناؤ دس ول گیو دی لبرٹی۔ ڈیموکریسی پروڈیوس لبرٹی، آزادی اس سے ملتی ہے لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں، لوگوں کو بیسک رائٹس جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ ایسے رائٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو اسٹیٹ پرومس کرتی ہے ٹو گیو اٹ سٹیزن۔ آپ ان سے واقف ہوں گے، مثلاً بولنے کا حق ہے، پروسیسن کرنے کا حق ہے، پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، ووٹ ڈالنے کا حق ہے، رائٹ ٹو بائی دا پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو گو ایوری ویئر ان دا کنٹری ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بے شمار رائٹس ہیں جو کہ ڈیموکریسی انشور کرتی ہے فار دی پیپل، یعنی اٹ اپ ہولڈ دا لبرٹی اینڈ دی ہیومن رائٹس۔ دس از آلسو اے ٹائپ آف efficient government. Why we call it efficient government? We call it efficient government because they always seek the welfare of the people of that state. ہمیشہ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے گورنمنٹ کا۔ ویسے تو ساری گورنمنٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ، ویلفیئر آف دی پیپل، پر ڈیموکریسی میں چونکہ براہ راست یا انڈائریکٹ لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کی بہتری اور ان کے لیے سہولتیں، فیسلٹیز مہیا کرنا، مثلاً تجارت کے موقع دینا، مثلاً اکنامک اسٹیبلٹی قائم رکھنا، مثلاً لوگوں کی جان و مال، ان کی سیکورٹی کے لیے تحفظ کرنا، پھر ان اسٹیٹ میں جو رہنے والے لوگوں کو ان کو بولنے کی اجازت دینا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں دیٹ فالز ان دا efficient government, and every government which have such type of liberties is called successful and democratic government. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیا کریکٹر ہے ڈیموکریسی کے، تو اس میں ایک سب سے بڑا کریکٹر یہ ہے کہ پیپل vote and vote, then in every election, every year, people educate themselves to decide which party is the best manifesto,
کون سی پارٹی ہے جس نے اپنے منشور پر عمل کیا ہے، کون سی پارٹی نے منشور پہ عمل نہیں کیا، ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے پیپل آر بیٹر ڈیسیژن کرنے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ اچھا جو فیصلہ کرنے کے لیے ان کی پولیٹیکل جو اس کا ایجوکیشن ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور دیٹ پولیٹیکل ایجوکیشن ہیلپ دیم ٹو ڈیسائڈ ٹو ووٹ، کہ آپ ان کو کس سے ووٹ دینا ہے اور کن لوگوں کو اپنے ووٹ کے لیے آپ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جناب یہ نیچر ہے بھائی، ہیومن نیچر ہے، ڈیموکریسی از ہیومن نیچر۔ کیا ہیومن نیچر ہے؟ آدمی فری رہنا چاہتا ہے۔ آپ آدمی کیا، تمام دنیا کے جتنے زندہ چیزیں ہیں دے وانٹ ٹو بی فری، ایون پلانٹس بھی فری رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ اسے گملے میں لگائیں تو اپنی جڑیں نیچے نکالتا ہے، تو ادھر بینڈ کر لیتا ہے، وہ فریلی موو کرنا چاہتے ہیں۔ سملرلی مین از آلسو سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے، فری رہنا چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری نیچر ہے یہ کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے اپنے کروں، اور اکارڈنگ ٹو انہی فیصلوں کے مطابق جمہوریت ہی بیسٹ اس کے لیے نظام ہے جو انسان کو آزادی فکر کی، سوچ کی، ووٹ ڈالنے کی، آنے جانے کی، مذہب اختیار کرنے کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ پھر اس میں کوئی جمہوریت میں کوئی ریولوشن کا، کوئی انقلاب کا خطرہ نہیں رہتا، بیکاز آفٹر اے پرسکرائب ٹائم لوگ جو ہیں دوبارہ اپنے انتخاب کر لیتے ہیں، تو کوئی چانس نہیں ہوتا کہ جو اس میں ملک میں کوئی ٹرمائل ہوگا یا کچھ۔ تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اس کو آپ سنیں اور بک میں مزید اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جمہوریت کو سمجھ جائیں گے۔ نیکسٹ